جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شیخ سعدی نے اپنی ایک حکایت میں بیان کیا ہے کہ ایک حمام میں میرے محبوب نے مجھے ایسی مٹی دی جس میں سے خوشبو نکل رہی تھی۔ میں نے مٹی سے پوچھا، اے مٹی، تجھ میں یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ وہ بولی، میں چند روز پھول کی صحبت میں رہی، اس کی خوشبو مجھ میں سما گئی ہے، وگرنہ من ہما حاکم کے ہستم مٹی مٹی ہے، لیکن اس میں جب کسی پھول کی خوشبو سما جاتی ہے تو اس کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ ہم اسے بڑی محبت سے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں اور اس کی قدر و منزلت کرتے ہیں، اور پانی پانی ہے، لیکن جو پانی دریائے فرات میں بہتا ہے وہ اس لحاظ سے قابل احترام ہے کہ اس کے کناروں پر کربلا کے میدان میں امام حسین نے یزیدیوں کے ظلم و ستم کے خلاف سینہ سپر ہو کر جنگ لڑی تھی اور اپنا لہو فرات کے پانی میں شامل کر دیا تھا، اور لاہور کی نہر BRB اس اعتبار سے مقدس ہو گئی ہے کہ اس کے دامن کو شہیدان پاک خون نے ناب نے لالہ زار بنا دیا تھا۔ BRB کی نہایت دلچسپ، بصیرت افروز اور جوش افروز کہانی لکھنے کا شرف عنایت اللہ کے حصے میں آیا ہے۔ کہانی پڑھ کر بے سہتہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مقدس کام عنایت اللہ ہی خوش اسلوبی سے کر سکتا تھا۔ BRB پہلے بھی بہتی تھی، لیکن 6 ستمبر 1965 کی سحر طلوع ہوئی تو BRB کی ہر لہر پر کروڑوں پاکستانیوں کی عقیدتیں نچھاور ہو رہی تھیں۔ BRB جرت و بصالت کی علامت بن گئی تھی۔ یہ صرف نہر نہیں تھی بلکہ ایک دلیر سپاہی تھی جس نے پانی کی دیواریں کھڑی کر کے عزیز وطن کی حفاظت کی تھی۔ BRB نے غازیان پاک کے دوش بدوش ایک مجاہد کا کردار ادا کیا تھا۔ پاک فوج کے جانبازوں اور پاک فضائیہ کے شہبازوں کے لیے BRB ماں بہن کی مانگ بن گئی تھی، جس کی آبرو پر انہوں نے جانیں نچھاور کر دیں۔ آج لوگ جب اس نہر کے کنارے جاتے ہیں تو ان کے سر بے اختیار فرط عقیدت سے جھک جاتے ہیں۔ BRB کے پلوں سے گزرنے والوں کے قدم خود ہی رک جاتے ہیں، اور وہ اس نہر کی آبرو پر شہید ہو جانے والوں کو آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیے بغیر آگے چل ہی نہیں سکتے۔ BRB غازیوں اور شہیدوں کے گیت گاتی چلی جا رہی ہے، عقیدت مندوں کے دل سے فاتحانہ صدا اٹھتی ہے، BRB بہتی رہے گی، BRB بہتی رہے گی۔ عنایت اللہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے 2 مرکزی کردار لے کر اس پوری داستان کو لکھ دیا ہے جس کا تعلق اس نہر سے ہے۔ اس نہر نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ محسوس کیا اور جو کچھ کیا وہ مکمل افسانہ ہے، ایک بہادر، جرأت مند اور وطن پرست قوم کا افسانہ، جس کی تفصیلات، منظر اور پس منظر دیکھیں تو یہ افسانہ کم اور حقیقت زیادہ ہے۔ ہاجرہ ایک بے کس، بے آسرا اور یتیم لڑکی ہے جس کا اس بھری دنیا میں کوئی غمخوار ہے نہ رازداں۔ وہ سینے میں بے کسی کی گھٹن لیے در در ٹھوکریں کھاتی ہے، ہر جگہ دھتکاری جاتی ہے، وہ پیار مانگتی ہے مگر ہوس آلود نگاہیں اسے جوانی کی سرمستیوں کا پیغام دیتی ہیں۔ اسے ماں کی محبت نہیں مل سکتی، باپ کی شفقت سے بھی وہ محروم ہے، یہاں تک کہ وزیر آباد کے ایک گھرانے میں پہنچ جاتی ہے جہاں نوجوان اقبال نے دوسرے ہی روز فلمی مکالموں کی زبان میں اس پر حسن و جوانی کے سبھی راز فاش کر دیے اور اسے 2 روپے دے کر خلاؤں میں بھٹکتا چھوڑ گیا۔ اقبال کے ساتھ ہاجرہ نے کچھ امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ بھٹکا ہوا ایک بے کس انسان جانے کس کس سے امیدیں وابستہ کر کے تنکوں کے سہارے ڈھونڈتا رہتا ہے، مگر وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے، ڈوبتا ہے اور ڈوب ڈوب کر ابھر جاتا ہے۔ ہاجرہ اندھیری رات کی مسافر تھی، صبح کی روشنی کا دور دور تک نشان نہ ملتا تھا، مگر اس کا ضمیر اندھیروں کے سمندر میں ڈوب جانے پر تیار نہ تھا، چنانچہ اس کی کمزوری کا احساس شدت اختیار کر کے ایک مسلسل ذہنی کشمکش بن گیا۔ اس کی بھٹکی اور ددکاری ہوئی ذات میں نفسیاتی جنگ جاری تھی کہ 6 ستمبر کی صبح بھارت کی توپوں اور طیاروں نے پاکستان کو بیدار کر دیا۔ اقبال، جس کی ذہنیت فلمی گانوں اور فلمی ماحول کی طرح تھی، محض اتفاق سے لیفٹیننٹ کی حیثیت سے محاذ پر جا پہنچا۔ اس کا لیفٹیننٹ بن جانا اور بھارت کا حملہ 2 مختلف واقعات تھے جن کا آپس میں کوئی تعلق نہ تھا۔ ہاجرہ محبت، پیار اور شفقت کی تلاش میں کانٹوں سے اپنے سینے کو زخمی کرتی رہی۔ اس نے پھول دیکھ کر ہاتھ بڑھایا تو کانٹوں نے لپک کر اسے لہو لہان کر دیا۔ فضال کی صورت میں اسے سچی محبت کا پھول کھلتا نظر آیا، لیکن افضال نہ صرف ہاجرہ کے لیے زہریلا کانٹا ثابت ہوا بلکہ وہ سارے پاکستان کے لیے مارے ہستی نکلا۔
हाजरा की रूह को एक और धचका लगा। उसके सीने की खलफशार तूफान बन गईं। वक्त गुजरता गया, मंजिलें आती रहीं और गिरदेरा बनती रहीं, यहाँ तक कि वही इकबाल जिसके शर्मनाक इरादों ने हाजरा की हिस्सियात को बुरी तरह मजरूह कर दिया था और जिसे हाजरा ने एक बार बद्दुआ दी थी कि खुदा करे तेरी आंखों के ढीले जल जाएं और तू ठोकरें खाता फिरे, BRB के किनारे इसके लिए अपना अजीज तरीन साथी बना इसके पहलू में खड़ा था। इनके सामने BRB बह रही थी, मगर इकबाल BRB की रवानी को देख नहीं सकता था, क्योंकि वो इसी नहर के किनारे वतन के दफा में लड़ता हमेशा के लिए अंधा हो चुका था। उसने आंखों का नूर पाकिस्तान पर कुर्बान कर दिया था। हाजरा उसे कह रही थी,